شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر اس سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا تھا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا اور صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں، عنقریب ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی ملے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ناظرین، سب علماء فوراً اپنی جگہوں سے ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب کے سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے جو بھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتڑا، پھر اس میں روح پونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، پھر جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ انہیں 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے: جنون، جذام اور برس، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 90 سال کا وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہو جاتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یا علی، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور الزر عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت اس میں باقی رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو پہچان نہیں پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی رہتی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اور زندگی بھر کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف اجر عظیم کا باعث ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں بھی نیک اعمال کرتے رہیں تو ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع اللہ کا بہترین وقت ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ تو بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ بڑھاپے میں چونکہ طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر اور تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ تو بوڑھے افراد اگر قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے۔ اسی طرح بوڑھے لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ تو بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ یہ نہ صرف ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا بلکہ انہیں آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور آیت یہ ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ میں نے تلاوت بھی کر دی، آپ لوگ بھی قرآن مجید سے دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران کی آیت پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے،
یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا بہرحال فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے خوب نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ جو شخص اس بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت ہے، کتنی فضیلت ہے اور کتنی برکت ہے، اور جان لیجئے کہ جو بھی شخص اس بابرکت آیت کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے وظائف، ایسے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔